قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری کلام، آخری پیغام، انسانیت کے نام۔ قرآن مجید کے حوالے سے پہلی بات کا جائزہ لیں گے کہ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کا کیا مقام ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بات حقائق سے ثابت شدہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں کسی خاص قوم یا زمانے تک محدود تھیں۔ مثلاً تورات، زبور اور انجیل میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے، جبکہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اس لیے اس کے احکامات کو بجا لانا فرض ہے۔ آپ اسے ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158، سبا کی 28 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات ہے، تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والے اور محققین یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ وہ کتابیں نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ ان میں تحریف اور تبدیلی کی گئی، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو محفوظ ترین روایت ہے۔ فصلت کی آیات دیکھیے 41 اور 42۔ یہ جو بات ہے یہ بھی توجہ طلب ہے، محققین کا اعتراف کہ یہ وہ کتابیں نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر بائبل کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا آرٹیکل بائبل، محقق لکھتے ہیں کہ بائبل میں 2 لاکھ غلطیاں موجود ہیں، 2 لاکھ کے قریب، جس میں سے 1/8 بڑی سیریس نوعیت کی غلطیاں، یعنی اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مسٹیک جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے انسانوں کے لیے۔ یعنی وہ کتاب کیسے آسمانی کتاب ہو سکتی ہے جس میں 25,000 سیریس نوعیت کی غلطیاں ہوں؟ یہ اعتراف کسی مسلمان کا نہیں، غیر مسلم محقق کا ہے۔ تو غیر مسلم محققین کے قلم بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سیریس نوعیت کی غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اب جو کتابیں آسمانی کتابوں کے نام پر موجود ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں، متی، لوقا، یوحنا اور مرقس، 4 کتابیں جو اناجیل 4 کے نام سے مشہور ہیں، یہ کتابیں ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے 4 افراد نے تحریر کی تھی، بعد میں انہیں تحریر کروایا گیا، اور بہت ساری کتابوں میں سے یہ چونکہ ایک عجیب فارمولے کے تحت انہیں سلیکٹ کیا گیا کہ جس کتاب کو تحریر کرنے کے بعد ہوا اڑا کے نیچے نہیں گرائے گی وہی سچ ہے، اور اس طرح سے 4 کتابیں سلیکٹ کی گئیں، اور آج انہی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ابتدائی جائزہ لینے سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ انہیں بیٹھ کر انسانوں نے تحریر کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کے جانے کی بہت مدت کے بعد ایسی کتاب جو کسی انسان نے بیٹھ کے تحریر کی ہو، اس کے ذہن، اس کے خیالات سے پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایسا کلام نہیں ہے جسے گھڑا جا سکے۔ پہلی کتابوں میں بھی جو تحریف اور تبدیلی آ چکی یہ ان کی نفی کرتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 5ویں بات یہ کہ قرآن مجید اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ریالٹی وہی ہوتی ہے جو کنٹینیوس، یعنی جس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہو، جو حقیقت ایسی ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ہی ہے، ثابت شدہ ہے، اور پچھلے حقائق کی نفی نہیں کرتا قرآن حکیم، یہ بھی اس کی صداقت کا ثبوت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کتاب کا کوئی نیا ایڈیشن آتا ہے تو پچھلے حقائق کی نفی اس میں ضرور پائی جاتی ہے، ورنہ اسے ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو ریوائز کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ بہتری ہے، یہ پہلے ایڈیشنز کے نسبت زیادہ مکمل، زیادہ بہتر ہے، اور اس میں کئی ایک حقائق ایسے ہوتے ہیں جس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید اپنے پچھلی کتابوں یعنی پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا محافظ ہے، یعنی اس کے مضامین کا محافظ ہے۔
امین اور گواہ ہے، امانت ہے رب تعالیٰ کی اور انسانیت کے نام رب تعالیٰ کے پیغام کی، اور گواہ ہے اس پر کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور پچھلی کتابوں پر بھی یہ گواہ ہے، پچھلی کتابوں کی امانت کو بھی انسانیت تک آگے پہنچانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حقائق کو قرآن مجید درست قرار دے گا وہ درست ہوں گے، اور جن کو یہ غلط قرار دے گا وہ غلط ہوں گے۔ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا نظام یہ ہے کہ حافظ اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، لکھنے والے اسے قلم بند کرتے ہیں، جبکہ باقی کتابیں تحریف اور تبدیلی کا شکار ہوئیں۔ تورات جنگ میں غائب ہوئی، پھر نہ ملی۔ انجیل کے 5 نسخوں میں سے کون سا صحیح ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید تمام انسانی معاملات میں رب کی رہنمائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے۔ سورہ المائدہ کی آیات 15 اور 16 سے پتا چلتا ہے، جبکہ باقی کتابیں تحریف ہو جانے کی وجہ سے اب خالصتاً رب کی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب جو رہنمائی انسانوں کے پاس موجود ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، تو انسانوں کے لیے انسانی معاملات میں صرف یہ رہنمائی ایکسیپٹیبل ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے۔ جبکہ باقی کتابیں آج ان کا ریفرنس دیا جائے، آج اگر دنیا میں لوگ تینوں مذاہب کو ایک سطح پر لا کر اس کے بارے میں کوئی انٹرفیتھ ڈائیلاگ کروانا چاہیں تو ان ڈائیلاگز کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں موجود ہے وہ سب کچھ حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو صرف دنیا کی کامیابی کی ضرورت نہیں، اسے آخرت کی کامیابی کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں جہانوں کی سکسیس کا انحصار اب قرآن مجید پر ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی کہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں تو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کی سکسیس تو سمجھا جاتا ہے مال، پھر اسی طرح سے دنیا میں شہرت، دنیا میں اقتدار، دنیا کی پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید ہمیں جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کشائش اور برکت کے دروازے بھی انہی کے لیے کھولے جاتے ہیں جو اس کتاب کو تھام لیتے ہیں۔ ہم نے جب تقوی کا موضوع پڑھا تھا تو اس میں دیکھا تھا کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ اللہ تعالی آسمان سے بھی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین کے نیچے سے بھی، قدموں کے نیچے سے بھی انسان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کتاب کے نظام کو قائم کرنے والوں کے لیے آسمان اور زمین ایک ہو جاتے ہیں اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ امن اللہ کے پیغام سے متعلق ہے، معاشی خوشحالی کا تعلق بھی اسی کتاب سے متعلق ہے، اور دنیا میں انصاف کا تعلق بھی اسی کتاب سے۔ دنیا میں جو انسانیت کی بنیادی نیڈز ہیں اس کتاب کے بغیر انسانوں کی وہ نیڈز پوری نہیں ہو سکتی۔ نیڈز سے مراد معاشی نیڈز بھی ہیں جو ایمان اور تقوی کے ساتھ متعلق ہیں، اور دوسری بات یہ کہ امن ایمان ہی سے نصیب ہو سکتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے جب اس کتاب کا نظام قائم ہوا تو کس طرح سے معاشی خوشحالی نے ان کے قدم چومے، دنیا کس طرح ان کے زیر نگیں آئی، اور کس طرح سے دنیا کو اس کتاب کے توسط سے امن ملا، کس طرح سے لوگوں کو انصاف ملا۔ انصاف کے حوالے سے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، ان کی زندگی میں دیکھیے حضرت اسامہ بن زید نے جس وقت سفارش کی ایک ایلیٹ کلاس کی خاتون کی کہ اس نے چوری کی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس موقع پر جو الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ صرف الفاظ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو اس کتاب کے مطابق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں پر یہ کتاب تسلیم کر لی جاتی ہے، کتاب کا نظام قائم کر دیا جاتا ہے، کس طرح سے انسانیت کے لیے فلاح کے کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
انفرادی زندگی میں اگر انسان دیکھے انسانوں کو کیسے کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہ کتاب اصلاح کرتی ہے فکر کی، یہ کتاب اصلاح کرتی ہے انسان کے خلق، اس کی عادات کی، یہ کتاب اصلاح کرتی ہے بین الانسانی تعلقات کی، یہ کتاب انسانی گھرانوں کی اصلاح کرتی ہے، معاشروں کی اصلاح کرتی ہے۔ اس کتاب کی بدولت نئی قسم کے انسان وجود میں آتے ہیں، وہ انسان جو اندر سے بدل جاتے ہیں، وہ انسان جو انسانیت کا نمک ہے، جو انسانیت کے لیے بہترین ہے۔ اسی کتاب کے توسط سے ان کی زندگی کی اصلاح ہوتی، تو بہترین انسان ہی بہترین سسٹمز کو چلا سکتے ہیں اور ان کے توسط سے بہترین تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ دنیا کی انفرادی سطح پر تبدیلی ہو یا اجتماعی سطح پر تبدیلی، وہی تبدیلی برحق ہے اور وہی کامیابی کی ضمانت ہے جس میں ساری انسانیت کا فائدہ چھپا ہوا۔ یہ تبدیلی اس کتاب کو قبول کیے بغیر اور اس کتاب کا نظام قائم کیے بغیر آنی ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی کیا صفات ہیں۔ پہلی بات دیکھیں گے کہ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں اس کی وضاحت ملتی ہے، اور رب العزت کا فرمان ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، پھر چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کی بھلائی سے جن اور انسان اور کائنات کی ساری مخلوقات برکت حاصل کرتی ہیں اور قیامت تک برکت حاصل کرتی رہیں گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید فضل و کمال اور سربلندی کے حصول میں مدد دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 1897۔ کتاب کیسے سر بلند کرتی ہے؟ کتاب کو جو قبول کر لیتا ہے اس کے اعمال کی، اس کے احوال کی درستگی کے ساتھ اس کو دوسرے انسانوں سے بہت بلند کر دیتی ہے۔ جو اس کتاب کو قبول کر لیتا ہے اس کے ارادے بلند ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں، اس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں حقوق و فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے، پھر دنیا میں بڑے مشن کو اپناتا ہے، اس طرح سے دنیا میں اس کے مقاصد بڑے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے، یعنی جو اس کتاب کو قبول نہیں کرتے ان کی ذلت اور ان کی پستی کا فیصلہ بھی یہی کتاب کرتی ہے، یعنی کتاب سے اپوزٹ رویے اختیار کرنے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پست اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا جو سٹینڈرڈ آج کی دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے جو سٹینڈرڈ دیا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے مفلوق الحال مومنوں کو جس وقت معاشی طور پر وہ پٹ چکے تھے، جس وقت ان پر دوسروں کا غیروں کا غلبہ تھا، جس وقت انہیں حق بات کہنے کی آزادی نہیں تھی، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ وہی نازل کی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ اور کامیابی کے پیرامیٹرز بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ پیرامیٹرز کیا ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، وہ لوگ جو لغو سے راز کرتے ہیں، وہ لوگ جو امانت اور عہد کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ جو پاک دامنی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو پاکیزگی کے طریقے کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، انسانیت کے لیے تو یہی سب سے بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی زیادہ اچھی لیونگ رکھتا ہے اور کسی کا لیونگ سٹینڈرڈ نسبتاً دوسرے کے کمتر ہے، کسی کا کھانا پینا یا لباس پہننا
یا گھر بنانا اور سنوارنا یا اسی طرح سے دنیا میں لوگوں کی نظروں میں مقام ہونا. تو اب دیکھیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اینیمل لیول پر بھی ہمیں نظر آتی ہیں. اینیملز کے اندر بھی دیکھیے خوراک کھانا اور اچھی سے اچھی خوراک کھانا، یعنی اپنے لیے بہتر سے بہتر کا انتخاب کرنا، اس کے لیے جو ایفرٹ جانور کرتے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دوسروں پر اپنی حاکمیت کو قائم کرنا، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ایفرٹ ہمیں بے لوث اور پرخلوص ایفرٹ جانوروں میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر موقع پر وہ اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہوتے اپنے نام اور اپنی نسل کی سربلندی کے لیے. یعنی جو جس نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی نسل والوں پر بھی اور غیروں پر بھی اپنی سربلندی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے. مثلا شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ شیر کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنی شجاعت ہے، اتنی بہادری ہے اور دوسروں پر اپنی دھاک بٹھا سکتا ہے. حالانکہ وہ اپنے حجم کے اعتبار سے یا اپنے سائز کے اعتبار سے دوسروں سے بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرے اس سے خوف کھاتے ہیں اور دوسروں کو وہ خوف زدہ کر سکتا ہے. تو کسی کو خوف زدہ کر کے رکھنا یا دبا کے رکھنا، اس کو کوئی انسانی رویہ نہیں کہہ سکتے بغیر کسی حق کے دبا کے رکھنا. انسانی رویے کیا ہے کہ انسان دنیا میں اپنی حقیقت کو پہچانے. انسان یہ دیکھے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے اس کے مطابق وہ کون سے رویے ہیں جو میں اختیار کروں تو وہ رویے زیادہ مناسب ہیں. کیونکہ جو کچھ اس سے ڈیمانڈ ہے اس کی فطرت کی، اس کو پورا کرنے پر ہی وہ کامیاب کہلا سکتا ہے. تو انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اچھے گھر بنا لے اور پھر اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے، دنیا کے مستقبل کے لیے کوششیں کر لے. اگرچہ یہ انسان کی ضروریات ہیں، اگرچہ انسان نے دنیا میں یہ کام بھی کرنے ہیں، لیکن انسان ان مقاصد کے تحت نہیں بھیجا گیا. یہ کام تو ہوں گے ہی، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد اس سے بہت بڑا ہے. انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. عبادت کیا ہے؟ غلامی ہے. عبادت کیا ہے؟ سر نگوں کر دینا ہے مالک کائنات کے سامنے. انسان کے لیے کامیابی یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں بندگی کرنا سیکھ لے، جھک جانا سیکھ لے، مالک کے انسٹرکشن کو فالو کرنا سیکھ لے. انسان اپنی فطرت کے مطابق جینا سیکھ لے. انسان سے جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کو پورا کرنا سیکھ لے. اس زمین پر زندگی کا فیصلہ کسی انسان نے نہیں کیا تھا. اس زمین پر انسانی زندگی کے لیے جو کچھ بھی پلان کیا، اسی لیے رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یاد دلایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک ریپرزنٹیٹو، ایک نائب بنانے والا ہوں. تو ظاہر ہے کہ یہ زمین پر زندگی کے وجود سے پہلے کی بات ہے، انسان کے اپنے وجود سے بھی پہلے کی بات. تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی زندگی کا پروگرام طے کر لیا گیا تھا، انفرادی زندگی کا بھی اور زمین پر انسانی زندگی کا بھی، کہ زمین پر جا کر انسان نے کیا رول پلے کرنا. دیکھیے حکومتیں جب اپنے مشن کو کسی ملک میں بھیجتی ہیں، اپنے سفیروں کو بھیجتی ہیں، تو وہ ایک خاص ایجنڈا لے کر جاتے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے اسی ایجنڈے کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. کوئی سفارتی مشن اپنی مرضی سے اپنے مشن کو تبدیل نہیں کر سکتا، اپنے مقاصد خود طے نہیں کر سکتا. انہیں اسی ایجنڈے پہ کام کرنے پر ہی کامیاب کہا جا سکتا ہے جس ایجنڈے پر انہیں بھیجا گیا. اور اگر وہ وہاں جا کے اپنے اصل ایجنڈے کو ہی بھول جائیں، اسے کیسے کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے جنگ عظیم کے بارے میں ایک دلچسپ سٹوری شائع ہوئی. اس سٹوری سے جو خاص باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جنگ عظیم میں اپنے جاسوسوں کو دونوں طرف کی پارٹیوں نے مختلف علاقوں میں بھیجا. ان میں سے ایک فرد ایسا بھی تھا
جس کو افریقہ میں بھیجا گیا، جس کا نام رابرٹ تھا۔ جنگ عظیم ختم ہو گئی، 18 برس گزر گئے، رابرٹ واپس نہیں آیا، اسی علاقے میں زندگی گزارتا رہا، حتیٰ کہ جب واپس بلوایا گیا، آخر کار لوگوں سے پتا کروایا گیا کہ یہاں کچھ عرصہ پہلے رابرٹ نامی ایک شخص رہتا تھا، کیا آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو پوری کمیونٹی کو پتا تھا، اچھا وہ رابرٹ جاسوس، یعنی ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ جاسوسی کرنے آیا، لیکن اپنے کام کو وہ جاری رکھے ہوئے نہیں تھا اور اپنے مرکز سے بھی کٹ گیا تھا۔ کیا رابرٹ کو کوئی کامیاب کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رابرٹ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا، یا یہ رابرٹ جس مشن پہ بھیجا گیا اس نے وہ مشن پورا کر دیا؟ رابرٹ تو بھول گیا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا، اور یہی بات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا تھا، لیکن اولاد آدم نے اس عہد کو بھلا دیا۔ آج ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے ماں باپ آدم اور حوا جیسے جنت میں اللہ کے حکم کو بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو شیطان نے 2 ترغیبات سے بھلا دیا تھا کہ دیکھو تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا گیا کہ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ پالو اور لا زوال سلطنت تمہارا مقدر نہ بن جائے۔ یہ وہ فریب تھا جس میں ہمارے آبا آئے تھے۔ جب وہ فریب ہمارے آبا نے کھایا تو آپ دیکھیے پوری نسل، یعنی آدم علیہ السلام نے تو اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور اس توبہ کے بعد انہیں زمین پر بھیجا گیا، لیکن نسل آدم کا کیا حال ہے کہ آج بھی وہ اسی فریب میں آتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی، لا زوال سلطنت۔ کون ہے جو اس زندگی کو ہار دینا چاہتا ہو، اور کون ہے جو اس زندگی کی خوشیاں اور اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ اقتدار نہ چاہتا ہو؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے جو ملا ہے اس سے بڑھ کر ہمیشہ کے لیے ملا رہے۔ ہر ایک اس دنیا کو ہی جنت بنا لینا چاہتا ہے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس زندگی میں جو کچھ وہ کر سکتا ہو، وہ کرنے کے قابل ہو، اس کی حیات موت میں کبھی تبدیل نہ ہو، جو کچھ اسے ملا ہوا ہے اس سے کبھی نہ چھنے۔ آج بھی نسل آدم نے اسی فریب میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے پیٹرن کو بدل ڈالا ہے، اور رب العزت نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تمہارے باپ سے، تمہارے آبا و اجداد سے عہد لیا تھا، انہوں نے بھلا دیا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی بھول کر ہمارے پاس چلے آؤ۔ دیکھو اس نے تو توبہ کر لی تھی، لیکن تمہیں توبہ کرنے کا موقع ملے نہ ملے، لوٹ آؤ، اس لیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں رب العزت نے اسی کا تذکرہ کیا آیت نمبر 115 میں، وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بسانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، زمین پر اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد، امتحان سے گزرنے کے بعد اسے جنت کا وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر تم کامیاب لوٹو گے تو جنتوں میں بسائیں گے، اور اگر ناکام ہو جاؤ گے تو تم اور تمہاری نسلوں کو پھر جہنم کا منہ دیکھنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس کا تذکرہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب میں ملتا ہے۔ نسل آدم بھی آج اسی بھول کا شکار ہے، اور بنیادی بات کیا ہے؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں عزم کی، ارادے کی کمی پائی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے جائزہ لے کے دیکھیے اپنی زندگی کا کہ اس زندگی میں کیا ارادے ہیں، کیسے اس زندگی کو بتانا ہے، اس زندگی میں وہ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد کامیاب ہو جائیں۔ آپ کے نزدیک کامیابی کا کیا سٹینڈرڈ، کیا معیار ہے؟ کیا وہی جو رب نے دیا، یا کامیابی کو کسی اور پیمانے پر تولتے ہیں؟ ہمارا پیمانہ خواہ کوئی بھی ہے، سارے پیمانے ٹوٹ جائیں گے، سارے پیمانے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، فیصلہ اللہ کے پیمانے کے مطابق ہوگا۔
اور وزن اس دن برحق ہوگا جس دن ہر شخص کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق ہوگا کہ دنیا میں وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، آیا اس نے پورا کر دیا۔ دنیا میں جو کامیاب ترین انسان تھے وہ پیغمبر تھے۔ پیغمبروں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا اور سرخرو ہو کر لوٹے۔ جس مقصد کے لیے انسانیت کو سٹرگل کرنی چاہیے، انہیں پیغمبروں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے پیغمبروں کو رول ماڈل بنایا گیا کہ پیغمبر اللہ کی چاہت کو پورا کر گئے، کامیاب انسان تھے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے اسی طرح کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کتاب میں ان سارے پیغمبروں کے بارے میں ہماری رہنمائی اسی اعتبار سے کی ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کامیاب تھے، دیکھو نوح علیہ السلام کامیاب ہو گئے، پوری نسل کو ڈبو دیا۔ ایک شخص کی آہ پر، ایک شخص کی فریاد پر اللہ نے ساری نسل ڈبو دی، کیونکہ 950 سال اس نے رب کی مرضی کے مطابق انسانیت کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی۔ ہود علیہ السلام کامیاب تھے جبکہ ان کی پوری قوم کو ایک تیز ہوا سے ختم کر دیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کامیاب تھے، صالح علیہ السلام کامیاب تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تو رب نے فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ سب سے کامیاب انسان۔ آج اگر دنیا میں کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے سٹینڈرڈ مقرر کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس کس اعتبار سے انسانوں کے لیے نمونہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان، خلق میں بہترین، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات میں بہترین، بے مثال باپ، قابل تقلید شوہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوست کسی نے نہیں پایا۔ انفرادی زندگی میں جہاں جس اعتبار سے آپ کے اسوہ کو دیکھنا چاہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بہترین انسان نہیں ہو سکتا۔ اور اجتماعی زندگی میں آپ معلم انسانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات، آپ بہترین سپہ سالار، آپ بہترین حکمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے لیڈر ہیں، آپ ہی حقیقی ورلڈ لیڈر ہیں۔ کل بھی تھے، آج بھی۔ اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کے دل پر نازل کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ورلڈ لیڈر بنا دیا۔ آج بھی دنیا کے لیے کامیابی کا معیار طے ہے۔ جس نے دنیا میں بڑے سے بڑا ارادہ کرنا ہے، کامیاب ترین زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اس کتاب کی رہنمائی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہی قرآن مجید ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی اس کی دو اقسام تھیں، وہی ہے مطلوع اور غیر مطلوع۔ مطلوع کا مطلب جو تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوع وہ وہی ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو رب تعالی نے دی، اور کتنی بڑی گواہی ہے یہ گواہی، نہ اس سے پہلے اس اعتبار سے کسی کے لیے دی گئی اور نہ بعد میں آنے والا کوئی ایسا ہے یا جس کے لیے یہ گواہی دی جا سکے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ تو اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یوں ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اور قرآن مجید ہی کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے، اسی کے ساتھ کامیابی منسلک ہے۔ آج جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ ذلت مقدر ہے۔ چاہے لوگ اپنی نظروں سے اسے کامیابی کہتے رہیں، دنیا کا مالدار ترین انسان بھی قبر میں اترتا ہے، ساری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کیا مال کمانے کے بعد قبر میں اتر جانا ہی کامیابی ہے؟ مٹی میں مل جانا اور اپنے پاس اعمال کا کوئی ذخیرہ نہ رکھنا اور اگلی زندگی کے لیے کوئی سامان نہ کرنا ہی کامیابی ہے؟ جو انسان اس دنیا میں بڑے سے بڑا اقتدار سنبھال لیتا ہے، وقت کا فرعون ہو یا نمرود ہو، کیا
اسے کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ اپنے دور کے لوگ تو قارون کو بھی کہتے تھے کہ کتنے نصیبے والا ہے. اللہ نے زمین میں دھسا کر بتا دیا کہ دیکھو مال کی کیا اہمیت ہے. فرعون کو سمندر میں غرق کر کے بتا دیا اقتدار کہاں لے جاتا ہے. اور رب تعالیٰ نے ہر دور میں وقت کے فرعونوں کو یہ سبق دیا ہے اور پوری انسانیت کو سبق دیا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. جس نے زندگی بھر اعتراف نہیں کیا تھا حق کا، اس وقت کے بڑے فرعون کو دیکھیے، اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو موسیٰ اور ہارون تو وہی تھے نا جن کے بارے میں فرعون نے اپنے دربار میں کہا تھا کہ تم کون لوگ ہو اور کس مقصد کے لیے آئے ہو، اور جنہیں دیوانہ قرار دیا گیا اور جس کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے سب کو اکسانے والا فرعون تھا. کیسے اس کو جسے وہ اپنے احسانات کے حوالے سے سمجھتے تھے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس پر ہم نے احسانات کیے، اسے پالا اور اسے بڑا کیا، یہ اس پوزیشن میں آ کے آج ہمیں چیلنج کرتا ہے. تو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا کر بتا دیا کہ دیکھو اقتدار کے ساتھ تم کتنے گہرے سمندر میں ڈوب گئے. اسی ڈوبنے سے بچانے کے لیے، غرق ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور اسی کا حکم امت مسلمہ کو دیا کہ جاؤ اور جا کے لوگوں کو خبردار کرو. قم فانذر، اٹھو پھر خبردار کرو، لوگوں کو بتا دو حقیقی کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. آج بھی انسانیت دنیا کی محبت کے سمندر میں غرق ہو جانا چاہتی ہے. اس غرق ہوتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے آج بھی قرآن اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کل بھی قرآن حکیم کے لیے ایک ایسی قوم اٹھائی تھی جس نے یہ کردار ادا کیا تھا. ہر دور میں یہ افراد موجود رہے اور آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی اسی طرح سے کردار ادا کریں گے. سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں رب العزت کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے سنگ دل، سخت دل ہیں اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں. یہی اسوہ ہے انسانیت کے لیے کہ انسانیت نے کس طرح سے سنورنا ہے، زمین پر اصلاح کا کام کیسے ہوگا، باہمی تعلقات کی مضبوطی سے، ایمان والوں کے مضبوط تعلقات سے، اور کافروں کے لیے ایک جان ہو کر لڑنے سے، ایک جگہ، ایک فورم، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے سے. تو یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کس طرح سے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا. آج بھی اسی طرح سے انقلاب کا راستہ نظر آتا ہے. کل اگر ہرا سے اترنے والا ایک شخص دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کر سکتا ہے جس کی لہریں آج تک محسوس کی جا رہی ہیں، جس سے آج تک انسانیت خوف زدہ ہے، آج بھی انقلاب اسی توسط سے آئے گا. رب تعالیٰ نے یہ طے کر دیا اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رب تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کے بعد اب جو بھی آئے گا انہی کے اسوے پہ چلے گا، حتیٰ کہ قرب قیامت کے دور میں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے. کامیابی کے لیے جو لائحہ عمل سورہ الفتح میں رب العزت نے دیا، اس میں پہلی بات تو ہم نے دیکھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے شدت پسند اور آپس میں رحیم اور شفیق. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان بتائی ہے. تم انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. جس دور میں دیکھنا چاہو ایسے افراد کی کمی نہیں ہوگی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں. آج مسلمان کس چیز کی طلب میں لگے رہتے ہیں؟ مال کی طلب میں، دنیا میں سٹیٹس کی طلب میں، دنیا والوں کی نظروں میں مقام پانے کی طلب میں.
مومن کس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کی زندگی کس مقصد کے تحت گزرتی ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ فقط اللہ کا فضل چاہتا ہے، اس کی رضامندی چاہتا ہے، اس کے نزدیک اللہ بڑا ہے، اللہ کی نظروں میں مقام پانا بڑا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر علامات ہیں۔ یعنی آپ اگر دیکھنا چاہو دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والے لوگ کیسے ہیں تو ان کے وجود پر ان سجدوں کی علامات کو دیکھ لو۔ وہ اللہ کے آگے جھکیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، دنیا کا اقتدار ان کے قدم چومے گا، اور اقتدار ان کے مزاج میں اور خاکساری اور عاجزی لے آئے گا۔ ان کی مثال تورات میں اسی طرح بیان کی گئی ہے، پہلی کتابوں میں بھی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والوں کے لیے یہی مثال آئی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ریفرنس ہے اگلا انجیل کا، ان کی مثال انجیل میں آئی ہے۔ كَزَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ انجیل میں ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک کھیتی ہے، یہ انسانی نسل ہے، انسانوں کا کھیت ہے، جس نے ایک کمپل نکالی، یعنی عقیدہ، وہ بیج جو دلوں کی سرزمین میں بویا گیا، اس کی پہلی کمپل نکل آئی، پھر اس کو تقویت دی، پھر اس کمپل کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، پھر اسے اسٹرینتھ ملی اتنی کہ پھر وہ اور موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ انسانی گروہ ہے، کیسا گروپ؟ یہ بنیادی بیسک گروپ ہے جو دنیا میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافر جلیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بیسک گروپ جو چینج لے کے آتا ہے سوسائٹی میں، یہ کہاں تیار کیا جاتا ہے؟ کہاں سے ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں جہاں سے یہ دنیا کے تندو تیز طوفانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اور وہ کون سا دور ہوتا ہے جس دور میں ایسے افراد ابھر آتے ہیں؟ دور کوئی بھی ہو، زمین کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ایسی سعید روحیں ہمیشہ انسانی سمندر کے اوپر سے ابھر آتی ہیں جو دنیا کو زیر و زبر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا مشن اس دین کی حفاظت اور اس دین کا پھیلاؤ اور اللہ کے حکم کی تکمیل ہوتا ہے۔ ان کے لیے دنیا کے مقاصد نیچے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہی ترجیح ہوتی ہے۔ یہ بیسک گروپ ہے جن کے لیے نہ تجارت معنی رکھتی ہے، نہ خرید و فروخت، نہ دنیا کا کوئی اور مقصد۔ یہ بیسک گروپ کیسے تیار ہوتا ہے؟ کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اور آج آنے والے ادوار میں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، کہ بعد میں یہ رول علماء پلے کریں گے۔ اور آپ زمانوں میں دیکھیے، پچھلی 14 صدیوں میں دیکھیے کس طرح سے علماء نے اس ورثے کو آگے پہنچایا۔ ہر دور میں جہاں سچی تعلیمات سچی روح کے ساتھ پہنچائی جاتی رہیں، ایک دفعہ پھر وہی گروہ جو ہے وجود میں آیا اور انسانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جس دور میں یہ فتنہ جو باطل کا ہے پوری دنیا پر چھا گیا۔ وہ جیسے کلام پاک میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ سمندر میں اور خشکی میں فساد پھیل گیا۔ آج اس فساد کا دائرہ کار کتنا وسعت اختیار کر گیا، لیکن سعید روحیں آج بھی تیار ہو رہی ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کہ آج بھی ایسے افراد ہیں جو اسی دین کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ جن کے لیے مٹی، گوشت پوست، لہو کی محبت اہم نہیں ہوتی، وہ جو رب سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جو زمین سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، جو بلند ارادے رکھتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، جو اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں سب کچھ اپنے رب پر نچھاور کر دیتے ہیں۔
آج بھی اسی طرح سے تبدیلی آئے گی. یہ قرآن تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے. کل بھی کامیاب انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں، مکہ میں لٹے پٹے لوگ، کامیاب لوگ ہجرت کے لیے مجبور کیے گئے، کامیاب لوگوں نے جہاد کیا. ہاں، کامیابی یہی ہے کہ اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ وار دیں. اور کامیاب انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، انس بن نضر کو دیکھیے کیسے وہ کامیاب ہو گیا. ہاتھ میں کھجوروں کا ایک تھیلا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی کہ اللہ کی جنت کی طرف بڑھو، اور اللہ کی جنت کی طرف جو وسعتوں والی ہے، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اس کی طرف بھاگ دوڑ کرو، تو انس نے کہا میں کھجوریں کھاتا رہ گیا تو یہ وقت ضائع کرنے کی بات ہوگی. یہ پکڑو کھجوریں، میں چلا اپنی جنت کی طرف. انس کے چہرے پر جو تاثر تھا، ساتھیوں نے پوچھا، دیکھا، حیران ہوئے، پوچھا کیا ارادے ہیں؟ انس نے کہا مجھے احد پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں، آپ بھی جنت کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ بھی جنت کے راستے کے مسافر ہیں. آپ نے بھی جنت کے راستے کا انتخاب کیا، لیکن جنت کا راستہ، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا جو انسان کو پسند نہیں آتی. یہ مشکلات کا راستہ ضرور ہے، لیکن یہی کامیاب ہونے والوں کا راستہ ہے. کامیابی وقت لگانے میں ہے، کامیابی اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہے، کامیابی انسانوں کو رب سے متعلق کر دینے میں ہے، رب سے ہمکنار کر دینے میں ہے، کامیابی زمین پر رب کی رضا کو پورا کرنے میں ہے. اور یہ جان دی کس نے تھی؟ اسی نے نا جس نے ہمیں اس زمین پر ایک خاص مشن دیا ہے، مقصد بھی اسی نے دیا. تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اس حق کو ہم ایسے ہی ادا کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے ہم اسی کو لوٹا دیں. اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا وقت، اپنا مال جڑ کے اسی طرح سے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کام کیا. وہ لوگ جو اس مشن کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو اس مشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ان کو اگلے میدان میں ہم بھی تیار کرتے ہیں کہ وہ آئیں، اپنے اللہ کی کتاب کو سیکھیں. قرآن مجید جو اللہ کا آخری پیغام ہے، کامیابی کی کتاب ہے، اس کو سیکھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں اور اسی کی دعوت دوسروں کو دیں. پھر قرآن مجید سیکھنے والے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. سیکھنے والوں میں وہ لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں جو لوگ اس قرآن مجید کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے زندگیاں نچھاور کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جب آگے نکلتے ہیں، اس مشن کو سمجھ جاتے ہیں، سچی روح تک آگے پہنچاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ پیغام پھیلتا چلا جاتا ہے اور تبدیلی کی لہریں وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی نہیں، جن کے پاس مادی ذرائع کی کمی نہیں. رب تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا وہ وہی ہے جو کل اپنے پیاروں کو دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ رب کے پیارے اس زمین پر کیسی ایفرٹ کرتے ہیں. تو جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں. دنیا میں آج لڑائی کا موڈ کتنا مختلف ہو گیا. آج کی جنگ گھروں کے اندر اتر آئی ہے. آج کی جنگ فقط میدانوں میں نہیں لڑی جاتی. آج کی جنگ تو دراصل نظریاتی جنگ ہے. یہ میڈیا وار ہے. یہ ایسی جنگ ہے جو پروپیگنڈے سے جیتی جاتی ہے، جو ذہنوں کو تبدیل کر کے ذہنوں تک اپنا میسج پہنچا کے جیتی جاتی ہے. خواتین ہونے کے ناطے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے پورا کر سکتی ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کی تعلیمات کو عام کریں، اس کتاب کی تعلیم کو خود سیکھیں اور میکسیمم لوگوں کو اس تعلیم کو سیکھنے کے لیے آمادہ کریں. اور جو لوگ اس کتاب کو سکھا سکتے ہوں، بہترین انداز میں پہنچا سکتے ہوں، وہ اس کے لیے ایفرٹس کریں.
رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ابدی جنتوں کے بہترین گھر میں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری وہ چیز بھی جس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریب حاصل ہونے والی فتح، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور یہی بات تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے حواریوں سے کہی تھی۔ سورہ الصف میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ جب بھی انبیاء کی طرف سے کال آتی ہے یا وقت کے مطابق جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو بھی اس کی کال دیتا ہے کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا، تو حالات اسی طرح کے ہوتے جیسی پیشین گوئی رب تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں کی۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کال پر کیا جواب دیا تھا؟ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، پھر وہی غالب ہوئے۔ تو غلبے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کامیابی انہی کی ہے، یہ اس کا وعدہ ہے جو کائنات کا رب ہے کہ غلبہ اور کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، غلبہ اور کامیابی اسی کتاب کے ساتھ متعلق ہے۔ پانچویں بات ہم دیکھیں گے، قرآن مجید کی رحمت، شفقت اور مہربانی مومنوں، کافروں، جانوروں، انسانوں، جنوں اور ساری مخلوقات کے لیے جاری و ساری ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے 3 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر چھٹی بات دیکھیے گا، قرآن مجید دل میں اترنے والی نصیحت ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید نور ہے جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے۔ النساء کی آیت نمبر 147 سے پتا چلتا ہے۔ آٹھویں بات یہ کہ قرآن مجید شفا ہے، انسان فکر اور روح کی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کفر، شرک، ذہنی دباؤ اور اضطراب کی وجہ سے طاری ہوتی ہیں، یا باطنی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص وغیرہ کا علاج ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ اور نویں بات یہ کہ قرآن مجید حق اور صداقت کا نگران ہے، حق کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت 105 اور المائدہ کی 48 سے پتا چلتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ قرآن مجید ایسا ذکر ہے جس سے روح تر و تازہ ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں اور رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 1 اور الزخرف کی آیت نمبر 44 سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سعادت اور کامیابی کے سارے امور کی تفصیل اور وضاحت ہے، النحل کی آیت نمبر 87 سے پتا چلتا ہے۔ 12ویں بات یہ کہ قرآن مجید سچی اور پاکیزہ زندگی کی روح ہے، جب تک کسی کے اندر کلام اللہ کی سچی روح نہیں اترتی اس کی زندگی بے معنی ہے، اس کی زندگی کا نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی مقصد ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 52 سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ پاکیزہ زندگی کی رونق اسی کتاب سے ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے 12 باتیں دیکھی، یہ اس کی صفات کے ریفرنس سے تھیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ صحیح الترغیب
984, مسند احمد والیوم 2 پیج 184 اور مسلم کی 1874 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ قرآن مجید کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے 798، بخاری کی 4937، ترمذی کی 2904 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، بخاری کی روایت ہے 5018۔ اور چوتھی فضیلت کی بات ہے صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے، بخاری کی روایت ہے 7529، مسلم کی روایت ہے 815۔ پانچویں اہم بات ہے قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، ترمذی کی روایت ہے 2910 نمبر پہ۔ چھٹی بات یہ کہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے، بخاری کی روایت ہے 5027 اور ابو داؤد کی روایت ہے 1464۔ ساتویں اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا حافظ جنت میں بلند درجے پر فائز ہوگا، ابو داؤد کی روایت ہے 1464۔ اور آٹھویں بات ہے قرآن مجید قوموں کے عروج و زوال کا ذریعہ ہے، مسلم کی روایت 817 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت عمر کی روایت سے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے، مسلم کی روایت 1897 سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید افضل ہے، قرآن مجید اہم خصوصیات کا حامل ہے، قرآن مجید عروج و زوال کا ضامن ہے، قرآن مجید فیصلہ کن ہے۔ کیا قرآن مجید جیسا کلام کوئی اور بنا سکتا ہے؟ قرآن مجید نے تقریباً اپنے یعنی نزول کے 20 سال تک اس چیلنج کو سامنے رکھا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، سورۃ طور کی آیت نمبر 34 ہے، پھر لائیں اس جیسا کلام اگر وہ سچے ہیں۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کے حروف اور کلمات وہی تھے جس کے ذریعے لوگ کلمات کرتے تھے، کیا یہ وہی حروف تہجی نہیں ہے جو حروف تہجی عربی زبان کے ہیں؟ لیکن پھر ایسا کلام کیوں نہیں بن سکا؟ کیسے جن کو چیلنج کیا گیا وہ قادر الکلام تھے، کلام میں مقابلے کرتے تھے، ایک دوسرے پر فخر جتاتے تھے، لیکن قرآن مجید کے مقابلے کا کلام نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ایک سورت ہی ایسی بنا کر دکھاؤ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آخر کار پوری نسل انسانی اور جنات کی عاجزی کا اعلان کر دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی ہوں۔ تو یہ بات کہ قرآن مجید جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، قرآن مجید کے معجزہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ ساری انسانیت کے سامنے ہے، باقی انبیاء کے معجزے فار دا ٹائم بینگ تھے، لیکن یہ معجزہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، ایسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور رسول اللہ کے عہد میں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، رسول اللہ کے عہد میں کلام کا مقابلہ ہونا اور پھر اللہ کی طرف سے کلام آنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت اور دور کے مطابق معجزے عطا کرتے ہیں۔ تو یہ کلام کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا نہ اس جیسا کلام کوئی بنا سکتا ہے، سب سے افضل کلام ہے، بڑی خصوصیات رکھنے والا ہے، ہماری ضرورت ہے، قوموں کے عروج و زوال کا یہی سبب ہے، اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ امت پر قرآن مجید کے سلسلے میں کس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ امت پر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا حق ادا کرنا اور اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت اسی لیے فرمائی۔ مسلم کی 6228 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے، اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے یہ بات جاننے کی ہے۔ نمبر 1، دن اور رات کے حصوں میں اس کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2،
قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے اور اس کے مفہوم کو اسی طرح سے سمجھنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس کے ترجمہ و تفسیر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا. یہ بات محض ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر لیں. یہ ارادوں کی بات ہے. یہ ایسی بات ہے جس سے زندگیوں کے فیصلے ہونے ہیں. ایک تو ہے تعلیم حاصل کرنا ایک بار. جو عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ ایک بار اس کے علم کو اپنے لیے کافی خیال نہیں کرتا. وہ سدا کے لیے ایفرٹ کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کلام کے جو معنی ہے، جو کلام کے مطالبات ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. سمندر میں کوئی انگلی ڈبولے تو سمندر سے کیا نکال لائے گا؟ قرآن مجید کو جو ایک بار پڑھ لے اس کو بھی اتنا ہی علم ملے گا جتنا سمندر سے انگلی ڈبونے والے کو ملتا ہے. سمندر کے اندر خزانے ہیں، سمندر کے اندر بہت کچھ ہے. اس لیے جو انسان رب کی رضا چاہتا ہے اسے سدا اس سمندر سے اپنے لیے قیمتی موتی نکالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو صرف ترجمہ و تفسیر ایک بار سیکھنا نہیں، اس کو گہرائی سے سیکھنا اور اس کو بھرپور انداز میں سمجھنا، اس کی تحقیق کرنا اور پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ایفرٹس کرتے رہنا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے. یہ ضروری ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بڑے ارادے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں کرنے کی توفیق دے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی اس کتاب کے علم کو، اس کتاب کے کام کو ہمارا مقدر کر دیں، ہماری نسلوں کا مقدر کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کو ہم سے قبول فرما لیں. تیسری اہم بات ہے قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا، اور یہ تعلیم کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے. اور چوتھی بات ہے قرآن مجید کو حفظ کرنا. پانچویں ذمہ داری ہے قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا. چھٹی ذمہ داری ہے قرآن مجید کی وعید والی آیات سے خوف کھانا. اور ساتویں ذمہ داری ہے قرآن مجید کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا. آٹھویں ذمہ داری ہے قرآن مجید کی مثالوں سے عبرت پکڑنا. نویں ذمہ داری ہے قرآن مجید کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا. اللہ سے دعا ہے ہمیں ایک ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10ویں ذمہ داری ہے قرآن مجید کی محکم آیات پر عمل کرنا اور متشابہ پر سر جھکا دینا. قرآن مجید کا صرف علم ہی ضروری نہیں ہے، یہ علم تو عمل کے لیے ہے. اس کی متشابہ آیات سے مراد یہ ہے کہ ایسی آیات جس میں انسانی عقل کے لیے آگے جانا ممکن نہیں ہے. مثلاً دوزخ کے 19 فرشتے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وہ صفات جو خاص طور پر اس کی ذات سے متعلق ہیں، اللہ کا ہاتھ، یا اسی طرح سے اللہ کا عرش کو تھامنے والے فرشتے، اس کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، اور اسی نوعیت کی جو دوسری آیات ہیں اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو اس نے بتایا حق ہے. متشابہ پر سر جھکا دینے کا مطلب یہی ہے. محکم آیات عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی جس میں عمل کا حکم دیا جاتا. 11ویں بات ہے دین میں غلف کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا بلکہ دین کا دفاع کرنا. 12ویں ذمہ داری قرآن مجید کی دعوت دینا. دعوت دینی ہے. اس گلوب کے اندر رہنے والے افراد سارے مستحق ہیں. کیسے، کہاں تک اس دعوت کو پہنچانا ہے. انسان کا ذہن جہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا، رب وہاں تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے. انسان ارادوں کا کچا ہے. رب تعالیٰ نے ہمارے باپ کے بارے میں بھی یہی فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے اس میں عزم، ارادے کی کمی پائی. جو شخص پختہ ارادہ رکھتا ہے، نظر اپنے رب پہ لگا کے رکھتا ہے، اس کے لیے مشکلات معنی ہی نہیں رکھتی. وہ حالات کی طوفانی لہروں سے ٹکرا جاتا ہے. قرآن مجید کی دعوت اتنی پھیکی چیز نہیں ہے کہ اس دعوت کے لیے ایک انسان صرف اپنے کلوز ماحول کو ہی منتخب کر کے مطمئن ہو جائے. جیسے روشنی سورج کی ہو یا چھوٹے چراغ کی ہو، آپ اندھیرے میں روشنیوں کو چھپا نہیں سکتے. روشنی کا مزاج ہے، روشنی پھیلتی ہے.
اگر آپ کے پاس قرآن کی روشنی ہے تو یہ روشنی پھیلے گی. اس روشنی کو آپ چھپانا بھی چاہیں گے تو روشنی راستہ بنائے گی. لیکن جس کے اندر یہ طلب ہے کہ روشنی دور دور تک پہنچے تو آسمان پر نظر ڈال کے دیکھیے سورج کی روشنی کیا پوری زمین کو روشن نہیں کرتی؟ 12 گھنٹے یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ زمین کے ایک حصے کو، پھر اتنی ہی آب و تاب سے دوسرے حصے کو. یہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے. ہم جن روشنیوں کا انتظام کرتے ہیں اس میں سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں. کسی بلب کے لیے، کسی ٹیوب لائٹ کے لیے پیچھے سے بجلی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کنیکشن کہیں نہ کہیں جڑا ہوا. یہ تو وائرلیس کنیکشن ہے جس کا کنیکشن اپنے رب سے جڑا ہے، اور جڑا بھی اس طرح سے ایک فورم کے حوالے سے، یہی رب کی رضا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کسی جماعت کو اختیار کرنا، جماعت سے جڑے رہنا، مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا. کیونکہ اس کے بغیر، جیسے آپ کے تربیلا ڈیم سے جو بجلی پورے ملک کو سپلائی کی جاتی ہے، اگر اس بجلی کو منقطع کیا جائے، کوئی نہ کوئی سورس ایسا ہے، حتیٰ کہ ایک جنریٹر جس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ہی روشنی نصیب ہو سکتی ہے، یا آپ اپنی مرضی کے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے انسانی زندگی کا معاملہ ہے. انسان کنیکشن کے بغیر ادھورا ہے. اللہ کا کنیکشن اسی طرح سے جڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے انبیاء بھیجے، حالانکہ اہل مکہ نے بھی کہا تھا کتاب ہمارے گھروں میں نازل ہو جاتی. آج بھی امت مسلمہ کے اکثر افراد کا نظریہ اس سے اوپر نہیں. ہر ایک چیز چاہتا ہے کتاب میرے گھر میں، کتاب میرے ارد گرد، اور کتاب کا کام میں کر سکتا ہوں. کتاب کا کام باہمی تعلق کے بغیر، جڑے بغیر، ایک فورم پہ آئے بغیر بھرپور انداز میں ہو نہیں سکتا. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیں، بہترین انداز سے اسے آگے لے کے چلنے کا، اس کو آگے لے کے چلنا اسی صورت میں ممکن ہے. جتنی روشنی پائیں گے اتنی ہی روشنی منتقل کرنے کے قابل ہوں گے. اور ذرا آپ دیکھیے، ایک ذرہ یوں تو بے نام سا ذرہ ہے، ایٹم، شاید ذرے کی حیثیت میں کسی کے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہ ہو. اور ہمیشہ لا علم لوگوں کی صورتحال ایسی ہی ہوا کرتی ہے. جہالت کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ قیمتی چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. اس ذرے کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو بہت بڑی انرجی نکلتی ہے. آپ سورج کو دیکھنا چاہیں، سورج کے اندر بھی یہی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے جس کی وجہ سے پورے جہان میں، پوری ہماری دنیا میں روشنی ہے. تو یہ انرجی اللہ کے راستے میں ٹوٹے پھوٹے بغیر نہیں نکلتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدموں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جو قدم اللہ کی راہ میں صبح کو یا شام کو غبار آلود ہوئے، جو اللہ کے لیے دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے. اور اب تو کتنے ہی راستے ہیں، خود نکلنا، اپنی سوچ کو نکالنا، نیٹ کے تھرو نکلنا، کسی فیس بک کے تھرو نکلنا، تحریر کی صورت نکلنا، کچھ کہہ کے نکلنا، اور پیغام تحریری صورت میں ہے یا آواز کی صورت میں ہے، وہ پیغام لے کر نکلنا. خود نہیں کہہ سکتے، کسی کے کہے ہوئے کو آگے پہنچا دیں. خود نہیں لکھ سکتے، کسی کو لکھے ہوئے کو آگے پہنچا دیں. پہنچانا یہ نبیوں کی ذمہ داری بھی تھی، ہماری ذمہ داری بھی. اس قرآن مجید کے توسط سے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے. اور 13ویں اہم بات ہے قرآن مجید کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم کے لیے اہتمام کرنا. اہتمام کا لفظ صرف اہتمام تک ہی نہ رہ جائے، اس کو سوچ کے دیکھیے اس کے پیچھے کتنی کاوشیں ہوتی ہیں. اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایسے جگہیں تعمیر کرنا، پھر ان جگہوں کی آبادی کے لیے کوششیں کرنا، پھر ایسے اساتذہ کو فراہم کرنے کے لیے ایسے افراد کی تیاری جو افراد ذہین ترین ہیں، معاشرے کا نمک ہیں، ان افراد کو قرآن مجید سکھانا، ان افراد کے توسط سے یہ دین پھیلے گا. یہاں تک ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے ذمہ داریوں تک کی بات کی. اب ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے. کیا قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد سنت کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لا کر سنت سے بے نیاز ہونے کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے. رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں روک دے پھر تم اس سے رک جاؤ.
اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صرف قرآن مجید نہیں، سنت رسول ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کے لیے آئی ہے۔ جیسے نماز کا حکم تو 700 مرتبہ آیا ہے، مگر اس پر عمل کرنا سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح کی ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کہے گا، لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4604 نمبر پر۔ تو قرآن کے ساتھ سنت کو جاننا ضروری ہے۔ کتنی صحیح کتابوں کے ذخیرے ہمارے پاس ہیں، کتنی تحقیق ہوئی، جدید دور میں بھی اس پر مزید تحقیق کی امام البانی نے، اور اب حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں وہ بالکل صحیح انداز میں مدون ہو کے پرنٹ ہو کے سب لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ آخر میں ہم قرآن مجید کے حوالے سے یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی کیا شرائط ہیں۔ قرآن مجید سے استفادے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں۔ جو شخص اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا وہی قرآن حکیم کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس سے پہلی چیز ایمان ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان لانا اور ان کو دل سے تسلیم کرنا اور ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب رحمت اور شفا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے 82، اس سے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ استفادے کی دوسری شرط ہے اسلام۔ اس سے مراد ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے اور اپنے آپ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ فکر اور احساسات کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اس حوالگی کے بعد ہر عمل میں اللہ کی رضا کی طلب ظاہر ہوگی اور جو عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان سے اجتناب کیا جائے گا۔ اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام شفا بنتا ہے، دل اور زبان پر یہ کلام جاری ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے احسان۔ یہ شرط ہے قرآن مجید سے استفادے کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لا کر اسلام کو اپنانے میں عمدگی اختیار کرنا، یعنی کوالٹی آف اسلام، یعنی اپنے اسلام لانے کی کوالٹی کو بہتر بنانا۔ یہ کوالٹی کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فوری تعمیل، پوسٹ پونمنٹ نہیں، جب حکم ملا، جیسے حکم ملا اسی انداز میں اسے کرنے کی کوشش کرنا، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اس کے نواہی سے پرہیز، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رک جانا اور فوراً رکنا، اور ہر حال میں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی سے اعمال میں اخلاص اور عمدگی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ احسان کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 3 میں یہی رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ چوتھی شرط تقوی کی ہے۔ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کفر اور شرک سے بچنا، فرائض، واجبات اور مستحبات میں بھی سستی اور غفلت سے پرہیز کرنا، حرام اور ناپسندیدہ کاموں سے بچنا۔ تقوی کی وجہ سے ہی ارادوں میں قرآن مجید کی جھلک نظر آتی ہے اور فیصلے قرآن مجید کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور یہ کتاب کوئی شک نہیں کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے پتہ چلتا ہے۔ جو شخص اس کتاب اور اس کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ محروم رہے گا۔ اگرچہ یہ چشمہ جاری ہے لیکن اس کے لیے ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبر کی وحشتوں میں ہمارا مونس بنا دے۔ اس ارحم الراحمین سے یہ درخواست ہے، اس قرآن مجید کے ذریعے ہم پر رحمتیں نازل فرمائے، رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔
اس سے دعا ہے کہ جو ہم بھول جائیں ہمیں یاد دلا دے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو ہمارے حق میں شفیع بنا دے، اور اس کتاب کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کا کام کرنے کی ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرما دے، 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 ہمیں ہمیشہ توفیق عطا